واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا الرحیم رب زدنی علما۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے کام کو۔ آج کا جو ہمارا کام ہے اس کو اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ شروع ہوگا یہاں سے۔ چیپٹر نمبر 2 ہے۔ چیپٹر نمبر 2 میں سب سے پہلی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بزنس کمیونیکیشن کے حوالے سے، کہ بزنس کمیونیکیشن کے چیپٹر میں ہم دوسرے سیکشن پہ بات کر رہے ہیں ایفیکٹو بزنس میسج۔ پہلا سیکشن ہم مکمل کر چکے ہیں، لیکن دوسرے سیکشن کو جب ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو اس کے اندر بھی فردر پارٹ ہیں۔ فردر پارٹ اس کے اندر جو ہیں وہ 3 ہیں، جس کے اندر ہم اس وقت جس چیز پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے پلاننگ ا بزنس میسج، یعنی یہ اے ہے، یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، تو ہم پلاننگ بزنس میسج پہ ابھی ہم میڈیا اینڈ چینل کی طرف نہیں گئے۔ تو سب سے پہلے پلاننگ بزنس میسج کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ پلاننگ بزنس میسج کے اندر جو کام اب تک ہو چکا ہے وہ یہ ہو چکا ہے کہ آبجیکٹو کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے، آڈینس کا معاملہ حل ہو گیا، اور سی جو ہے آپ کا اسٹرکچر کا معاملہ حل ہو گیا۔ آج ہم نے سٹائل پہ بات کرنی تھی۔ جس طرح آپ کا ایک کپڑے پہننے کا سٹائل ہے، کسی جگہ جانے کا سٹائل ہے، کسی سے جو ہے آپ کا ملنے کا سٹائل ہے، اسی طرح میسج کو لکھنے میں بنانے میں بھی ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک آداب ہوتے ہیں۔ یہ آداب اور سٹائل جو ہیں یہ 5 چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ 5 امپورٹنٹ اسپیکٹس جو ہیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اچھا، تو وہ جو بچوں ہم نے کیا ہے اس کے اندر جو سٹائل ہیں وہ رانا بیٹا میں نے ایک ڈوز لگوا لی ہے 30 سے اور 40 کے بلو جب آئی ہے آپشن تو میں نے اس کو ویل کر لیا ہے، 30 above and 40 below، تو اس کے اندر آئی گاٹ دا فرسٹ ویکسینیشن اینڈ ناؤ اوبویسلی انشاءاللہ جو ہے ایک اور لگنی ہے مجھے، وہ لگنی کوئی 2.5 ہفتے یا 3 ہفتے نہیں تقریباً 10 ویکس کے بعد۔ اچھا بچوں، تو چلیے سٹائل کی بات کرتے ہیں۔ تو سٹائل جو ہے وہ 5 اسپیکٹس ہیں اس کے اندر، ٹون ہے، وکیبلری ہے، انٹرسٹ ہے، ہیومر ہے، اور پرسویشن ہے۔ پرسویشن یعنی ایک بات کو زور دے کر بار بار اسی نقطے کو بار بار زور دینے کو پرسویشن کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات آتی ہے ٹون کی۔ ٹون کا لفظ عام طور پہ میوزک کی سینس میں آتا ہے، وائس آف ٹون، لیکن ہم تحریری خط و کتابت میں ٹون کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی مجھے انگلش اتنی پرومیننٹ سمجھانی نہیں آئی، تو میں نے اسے اردو میں لکھ دیا کہ اس کو اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لہجہ۔ ٹون کے لیے جو متبادل ورڈ استعمال ہوتا ہے اردو میں اسے ہم لہجہ کہتے ہیں۔ تو کام کی جگہ پر تحریری خط و کتابت، یا میں نے جب انگلش کو اس کے اوپر گوگل پہ ٹرانسلیٹر پہ رکھا اپنے میسج کو جو کتاب کا تھا، تو اس نے یہ ترجمہ کیا کہ کام کی جگہ پر تحریری خط و کتابت میں ہمیشہ سے زیادہ پیشہ ور آواز اور لہجہ ہونا چاہیے، آواز اور لہجہ ہونا چاہیے تاکہ پیغام کو اچھی طرح موصول کیا جا سکے۔ یعنی میں ایسے ایک ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے اس کو جب انگلش کو اردو میں کیا تو یعنی ٹرانسلیٹر کو دیا تو اس نے یہ کیا کہ لہجہ، تو اس نے اس کی اردو کی لہجہ، اور جب ہم پارٹی میں ہوتے ہیں تو نرم اور جذباتی زبان استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس نے انٹرپریٹ کیا اس کو۔ تو اس نے اس ٹون کو اس طرح سے لکھا کہ جی ہم وارم اور فرینڈلی ٹون استعمال کرتے ہیں کانشیسلی تاکہ اونیسٹ ٹون نظر آئے کہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ بڑے پازیٹیولی پیش آ رہے ہیں۔ آئیڈیا پازیٹیولی رادر دین نیگیٹیولی، ہمیشہ آئیڈیاز کو پازیٹیولی ایکسپریس کرنا چاہیے، نیگیٹیولی نہیں کرنا چاہیے۔ وی آر آؤٹ آف سٹاک، تو آؤٹ آف سٹاک کا مطلب ہمارے پاس مال نہیں ہے، لیکن بجائے اس کے کہنا تو یہی تھا کہ مال نہیں ہے، اگر آپ یہ کہہ دیتے تو بات پازیٹیولی ہو جاتی کہ وی ول بی گیٹنگ نیو سٹاک ٹمارو۔ بات وہی ہے کہ آج سٹاک نہیں ہے، لیکن کتنا اچھا انداز ہے کہ وی ول ہیو نیو سٹاک ٹمارو، یعنی کل ہمارے پاس نیا سٹاک ہوگا۔ تو اٹ از رادر بیٹر وے ٹو ٹاک
کہ پازیٹیو ہو. دوسری بات اپنا موڈ جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ظاہر کرنا چاہیے, یعنی کنسیڈر ویدر اٹ از مور اپروپریٹ, اگر یہ زیادہ اپروپریٹ ہوتا کہ رائٹ دا رپورٹ کہنے کی بجائے آپ کہتے ول یو رائٹ دا رپورٹ پلیز, تاکہ آپ کا موڈ بھی اچھا جھلکے. تو دونوں چیزیں اچھی کرنی ہوتی ہیں, ایک تو منفی بات کو منفی طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ تم لوکل فلائٹس کے اوپر جو ہے وہ بڑے جہاز پہ ٹریول نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, تو اس کا آپ نے یہ کہنا نا کہ جی آپ بڑے جہاز پر لوکل فلائٹس میں ٹریول نہیں کر سکتے, تو آپ اس کو یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ انٹرنیشنل فلائٹس پہ بڑا جہاز انجوائے کر سکتے ہیں. مطلب وہی ہے کہ بڑا جہاز انجوائے کر سکتے ہیں انٹرنیشنل, اس کا مطلب لوکل میں بڑا جہاز نہیں ملے گا آپ کو. لیکن لکھنے کا انداز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آج ہم آؤٹ آف اسٹاک ہیں, بجائے اس کے آپ کہتے ہیں کہ وی آر گیٹنگ نیو اسٹاک ود ان 2 days, ود ان 3 days, تو ہمیں نیا اسٹاک ملنے والا ہے. اور پھر رائٹ دا رپورٹ اتھارٹیٹیو ہے, لیکن اگر آپ اچھا کرتے, اگر آپ کہتے رائٹ ول یو رائٹ دا رپورٹ پلیز, تو اس سے آپ کا موڈ بھی اچھا ظاہر ہوتا. دیکھیے بعض جگہ پر یہ بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں ہمیں اپنی ذات کو بات میں مداخلت کے لیے تیار کرنا ہے اور کہاں پر ہمیں اپنی بات کے اندر مداخلت نہیں کرنی. مثال کے طور پہ آپ نے اپنے امپلائی کی سیلری میں اضافہ کیا ہے اور وہ کیا ہے 3%. اب یہاں پہ آپ لکھیں یو ول ریسیو اے 3% رائز, پے رائز, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تم نے کیا ہے, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, تم نے رائز ریسیو کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ خام خواہ اکڑتا پھرے گا. بعض جگہ پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پرسنل ٹون کو لے کر آئیں کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے, اٹ ہیز بین ایگریڈ بائی دا بورڈ دیٹ امپلائی ول ریسیو 3% رائز. یہ بورڈ نے ایگری کیا ہے کہ امپلائی 3% رائز ریسیو کرے گا اپنی سیلری میں. تو بورڈ نے ان کے اوپر جو احسان کیا ہے, تو بورڈ کا نام کیوں نکال رہے ہو یار. تو یہاں پرسنل ٹون استعمال کرنی چاہیے. ہاں ایک چیز ہے جہاں بلیم جا رہا ہو نا دوسرے پہ, وہاں اسے انوالو نہ کریں. کہ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ انوائسز گما دی ہیں, یو لاسٹ دا امپورٹنٹ انوائسز. اس کی بجائے آپ کہیں کہ انوائسز آر مس لیڈ, انوائسز خود گم گئی. تو دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں پرسنل ٹون استعمال کرنی ہے, جہاں آپ کو کوئی اس کا کریڈٹ مل رہا ہے, کسی کو اپریسیشن جا رہا ہے کہ جی آپ کی سیلری میں اضافے کا فیصلہ ہم نے کیا, یہ اپریسیشن ہے, کریڈٹ ہے. لیکن جہاں بلیم لگ رہا ہے, الزام لگ رہا ہے, وہاں کسی کا بھی نام نہ لیا کریں. وہاں کہیں کہ فلاں موبائل از بینگ لاسٹ, انوائسز آر بینگ مس لیڈ, بندے کا نام نہ لیں کہ عابد lost the mobile and Abid misled the invoices, تو don't use the name. اچھا, and emphasize the number techniques such as ascending spoken words, pursue before key points, underline the emboldening words message, or repeating keywords. سوال یہ ہے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو لکھتے ہیں, تو جو چیز پہ ہم نے زور دینا ہوتا ہے, جس چیز پر ہم نے اپنا زیادہ اعتماد دینا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اس چیز کو ہم انڈر لائن کر دیتے ہیں, اس چیز کو ہم بولڈ کر دیتے ہیں. جیسے یہ ہیڈنگ بولڈ کیا ہوا, کیونکہ اس چیز پہ ہم نے زور دینا تھا. لیکن جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو تب ہم انڈر لائن کیسے کریں گے, تب ہم چیز کو بولڈ کیسے کریں گے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کریں یا وہاں ساؤنڈ اونچا کریں, یا تو ریپیٹ کریں یا ساؤنڈ اوپر اٹھائیں, تاکہ وہ بولنے میں بھی ہائی لائٹ ہو جائے. تو ہائی لائٹ کرنا یا بولڈ کرنا جو ہے, بولنے میں کیسے بولڈ کریں گے, تو بولنے میں بولڈ کرنے کا طریقہ کار یہی ہے, یا بولنے میں زور دینے کے لیے یا انڈر لائن کرنے کے لیے آپ آواز کو پچ کو تیز کریں یا آپ اس چیز کو ریپیٹ کریں. اچھا بچوں, تو یہ ہو گئی امپورٹنٹ بات کہ کیا کیا باتیں ہوئیں. باتیں یہ ہوئیں جی کہ پہلی بات تو یہ ہے
کہ ٹون کا معاملہ ہے لہجے کا. آپ نے ہمیشہ فرینڈلی اور وارم ٹون میں بات کرنی ہے. نیگیٹو بات کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنا ہے. موڈ ہمیشہ اپنا مثبت ظاہر کرنا ہے. اور جہاں الزام لگ رہا ہے، بلیم لگ رہا ہے کسی پہ، اس کا نام استعمال نہیں کرنا. جہاں پہ کریڈٹ مل رہا ہے، اپریسیشن مل رہا ہے، وہاں نام استعمال کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمفسائز کرنا ہے ورڈ پہ کہ لکھنے میں جو چیزیں بولڈ اور اٹیلک اور ہائی لائٹ کی جاتی ہیں ان کے لیے پچ کو چینج کرنا ہے آواز کی، تاکہ وہ بات پہ زور دیا جا سکے. اب یہاں پہ اس حوالے سے ہے words are powerful especially when you are constantly in touch with your customer, like in customer services. Greatest customer services can lose if it leads by. آپ بہت گریٹسٹ کسٹمر لاس کر سکتے ہیں اگر آپ کیا کریں جی، اگر آپ کیا کریں گے، شاباش، if you use the wrong tone of voice. اگر ٹون آف وائس آپ نے غلط استعمال کر دی تو سارا کام جو ہے خراب ہو جائے گا. چونکہ پرسویسو اپروچ سے کسٹمر بڑھتے ہیں، ایکسٹرا کسٹمر کیئر سے کسٹمر بڑھتے ہیں، ایڈریس ٹو کمپیٹیٹیو نیڈ سے کسٹمر بڑھتے ہیں. ایک ہی بات ہے کہ جب غلط ٹون استعمال کرو گے کسٹمر کے ساتھ وہ مائنڈ کرے گا. چونکہ ہمارا یہ ماننا ہے ایز اے بزنس کہ کسٹمر از آلویز رائٹ، کسٹمر ہمیشہ رائٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ مجھے فلپ کوٹلر یاد آ رہا ہے. فلپ کوٹلر اپنی کتاب میں لکھتا ہے وچ از نون ایز بائبل آف مارکیٹنگ. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کسٹمر از آلویز رائٹ. We never give favor to a customer. It is customer who is giving chance to launch your business. پھر ایک جگہ جا کے لکھتا ہے کہ customer never disturb us. Our business is for the sake of customer. کسٹمر کبھی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتا، ہمارا تو کاروبار ہی کسٹمر کی وجہ سے چل رہا ہے. اب یہ باتیں جو ہیں آپ عمومی طور پہ دیکھیں گے کہ اگر بزنس کمیونیکیشن کسی ایسے ٹیچر کو دی جائے جو صرف ایم اے انگلش ہونے کی بنیاد پہ پڑھا رہا ہے تو آبویسلی وہ تو گرامر ہی پڑھا سکتا ہے. یہ جو پرٹیکولر کورس ہے یہ کورس آف مارکیٹنگ اور مینجمنٹ ہے. بیسیکلی یہ کہنے کو بزنس کمیونیکیشن ہے لیکن حقیقت میں یہ انٹروڈکشن ٹو بزنس اینڈ انٹروڈکشن ٹو بزنس مینجمنٹ ہے. لہٰذا یہاں سے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہاں تو اس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی خود پڑھائیں تو یہاں پھر اس کو بزنس مینجمنٹ کے لوگ پڑھائیں. تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے سوالات جو ہے مارکیٹ کے سینس میں ہیں، مارکیٹ کی ٹرم ہے، بزنس کی ٹرم ہے. تو یہ انگلش لٹریچر والوں کا کام نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے بڑی بڑی نومینیٹڈ سی اے کی اکیڈمیز ایم اے انگلش لوگوں کو یہ کورس ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، پہلے فنکشنل انگلش اور پھر یہ. اینی وے اٹ از اپ ٹو دیم، وہ جو بھی کریں. چلیے دوسری چیز آگے جی، کیا چیز؟ ووکیبلری. آپ ووکیبلری کیا استعمال کریں؟ وٹ سورٹ آف دا ووکیبلری یو ول یوز؟ کیسی ووکیبلری یوز ہونی چاہیے؟ تو دیکھیے